دہلی NCR میں زبردست بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران بارش کی وجہ سے دہلی میں واقع اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 کی بھاری بھرکم چھت کا بڑا حصہ اور پلرز منہدم ہو گئے۔ اس حادثے میں جہاں کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا، وہیں 6 افراد زخمی بتائے گئے ہیں جو گاڑیوں میں سوار تھے۔ NRC میں مانسون کی پہلی بارش کی وجہ سے جہاں لوگوں نے گرمی سے راحت کی سانس لی، وہیں ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا۔ جمعہ کی صبح تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں سڑکیں زیر آب آ گئیں اور درخت اکھڑ کر گر پڑے۔ علاوہ ازیں دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 کی چھت کا بڑا حصہ منہدم ہو گیا، جس کی زد میں کئی گاڑیاں آ گئی۔ اس دوران 6 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہے۔ مرکزی وزیر شہری ہوابازی رام موہن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام پوسٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ دہلی ایئرپورٹ چھت منہدم واقعے کی شخصی طور پر نگرانی کر رہے ہیں۔ امدادی ٹیم مقام واقعے پر سرگرم ہے۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے بارش کے بعد دہلی ایئرپورٹ کی چھت گرنے پر BJP اور نریندر مودی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کی، جس میں نریندر مودی حکومت پر سوالات اٹھائے گئے۔ ملکارجن کھڑگے نے لکھا کہ مودی حکومت کے پچھلے 10 سالوں میں خراب انفراسٹرکچر کی تباہی کے لیے بدعنوانی اور مجرمانہ غفلت ذمہ دار ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ دہلی ایئرپورٹ کی چھت گرنا، جبل پور ایئرپورٹ کی چھت گرنا، ایودھیا کی نئی سڑکوں کی خراب حالت، رام مندر میں پانی کا بہاؤ، ممبئی ٹرانس ہاربر لنک روڈ میں دراڑیں، بہار میں 2023 اور 24 میں 13 نئے پل، پرگتی میدان ٹنل گرنے کو ہے۔ پرگتی میدان ٹنل کا بار بار ڈوبنا، گجرات میں موربی پل گرنے کا سانحہ، یہ کچھ ایسی مثالیں ہیں جو مودی جی کے عالمی معیار کی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے بلند و بانگ دعووں کو بے نقاب کرتی ہے۔ دہلی میں جمعرات کی رات صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد اسد الدین اویسی کی سرکاری قیامگاہ پر حملہ کرنے والا مرکزی وزیر بنڈی سنجے اور ملون رکن اسمبلی راجا سنگھ کا حامی نکلا، جس نے گزشتہ رات بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیامگاہ پر ان کے نام کی تختی پر اسرائیل کی تائید میں پوسٹر لگا دیا اور پتھراؤ کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کی شناخت BJP کے سرگرم کارکن ونود کے طور پر ہوئی ہے، جس نے یہ حرکت کی۔ اس کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد کے قومی دارالحکومت میں واقع قیامگاہ پر حملے کے بعد اشرار نے ان کے مکان کے گیٹ اور بورڈ پر اسرائیل کی تائید میں پوسٹر لگائے۔ حملہ آوروں نے صدر مجلس کے گھر پر "آئی اسٹینڈ وتھ اسرائیل" کے پوسٹر لگائے اور انہیں نااہل قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ صدر مجلس کی قیامگاہ پر لگائے گئے پوسٹرز پر ہندی زبان میں لکھا ہے: "بھارت ماتا کی جے، اسد الدین اویسی کی اہلیت منسوخ کی جائے"۔ صدر مجلس کی قیامگاہ پر حملے کے واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر لوگ برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مٹھی بھر لوگ ایک رکن پارلیمان کے قیامگاہ کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے بازی کرتے ہیں اور ویڈیوگرافی کرتے ہیں، تو پولیس کو کیسے اس بات کا علم نہیں ہوتا؟ بروقت پولیس وہاں کیوں نہیں پہنچی؟ واضح ہے کہ فلسطین کی حمایت میں نعرہ لگانے کے بعد سے ہی BJP کے ارکان و قائدین صدر مجلس کے خلاف برہمی کا اظہار کر رہے تھے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع نرمل میں جنگلی جانور منتقل کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کی شناخت دلیش کمار متوطن ایلور ریاست آندھرا پردیش کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کے پاس سے جنگلی خنزیر اور بولیرو گاڑی ضبط کر لی گئی۔ دراصل ملزم جنگلاتی علاقے سے جنگلی خنزیر کا شکار کر کے ریاست آندھرا پردیش منتقل کر رہا تھا۔ بعض ذرائع سے ملی اطلاعات کے بعد عہدیداروں نے تعاقب کر کے اسے گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ملزم کو گرفتاری کے بعد حاضر عدالت کیا گیا۔ فاضل مجسٹریٹ نے اسے 14 دن کے لیے عدالتی تحویل میں رکھنے کا حکم دیا، جس کے بعد ملزم کو نرمل جیل منتقل کر دیا گیا۔ یہ کارروائی FRO راٹھوڑ رمیش، ڈپٹی FRO محمد عرفان نے انجام دی۔